الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آج کے سبق سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ یہ سورت اپنے وجود کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ہے، اس کے اندر بیان کیے گئے احکامات بھی سب سے زیادہ ہیں، اور قرآن پاک کی ابتدا میں دوسرے نمبر پر ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت ہے۔ زیادہ تر احکامات اس سورت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابتداً عقائد کو درست کرنے کے لیے چند الفاظ، یعنی قرآن پاک کی ابتدا اللہ رب العزت نے جب فرمائی تو سب سے پہلے عقیدے کو بیان فرمایا۔ 3 عقیدوں کو بیان فرمایا، بہت بنیادی عقائد میں سے توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا اس سورت کی شروع میں۔ اس کی ابتدا الف لام میم سے ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ حروف مقطعات، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ یہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب کے لوگ اپنی زبان پر ناز کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو وہ مضبوط سمجھتے تھے اپنی زبان اور لینگویج کی وجہ سے۔ قرآن نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ تم عرب بھی ہو، اپنے آپ کو زبان کے اعتبار سے بہتر بھی سمجھتے ہو، جو عربی نہیں ہے ان کو اجمی کہتے ہو، گونگی کہتے ہو کہ اجمی جو نہیں ہے وہ تو گونگے ہیں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ اگر تم صاحب زبان ہو، صاحب لسان ہو، تو قرآن تمہیں ایک چیلنج کرتا ہے، الف لام میم اس کا مطلب بیان کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم الف لام میم کا مطلب بیان کرو۔ اگر تمہیں اتنا ہی اپنی زبان کے اوپر ناز ہے، عربی کو جانتے ہو، تم خود عرب ہو، فصاحت و بلاغت میں تم اپنی مثال آپ ہو، تو کرو ترجمہ اس کا۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک چلا آ رہا ہے، ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہے معجز کتاب، یعنی اپنے مخالف کو چیلنج کر کے اس کو عاجز کر دیا اور وہ آج تک جواب نہیں دے سکا۔ پھر اس کا مطلب دنیا کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے۔ جو صاحب علم ہو، اپنے علم پہ ناز کرتا ہو، اس کو بھی یہ حکم ہے کہ جہاں تیرا علم ختم ہوتا ہے اس سے آگے بھی علم ہے، وہ علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، تم اپنے علم پہ اتنا ناز مت کرو۔ یہ قرآن پاک نے الف لام میم جب بولا ہے تو اس کا یہ مطلب۔ بعض حضرات نے اس کے متعلق بیان کیے بھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے اور یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے۔ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، باقی کسی کو علم اس کا نہیں۔
اس کے بعد ہے الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں وہ کتاب ہوں جس کے اندر کسی قسم کے ڈاؤٹ والی بات ہے ہی نہیں۔ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب متقی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، یعنی جو بندہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، متقی اس کو کہیں گے، جو بندہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اور اگر کوئی کرنا ہی نہ چاہے، قرآن کی طرف آنا ہی نہ چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سے جو دوری اختیار کرے گا وہ قرآن کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ جو بچ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کبھی کانٹے دار راستوں سے گزرے ہیں؟ فرمایا بالکل گزرا ہوں۔ عرض کیا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے آپ کو یوں سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو یوں کلوز کر لیتا ہوں، پھر آرام سے وہاں سے گزرتا ہوں۔ کیوں؟ بیریاں لگی ہوں راستے پہ اور چھوٹی سی جگہ ہو وہاں سے گزرنے کے لیے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے بالکل خیال سے گزرتے ہیں کہ کانٹے نہ لگیں۔ بعض جڑی بوٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کانٹے کپڑوں کو لگ جاتے ہیں، تو وہاں سے ہم جب بھی گزرتے ہیں تو سمٹ کر گزرتے ہیں۔ تو جو دنیا کی زندگی ہے یہ دو راستوں میں سے ایک کے اوپر چل رہی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ جنت کے راستے کے اوپر شیطان نے تاریں لگائی ہوئی ہیں، خاردار تار لگائی ہوئی ہے، کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ جنت کے راستے کے اوپر سمٹ کر چلتے جاؤ، جہاں یہ راستہ ختم ہوگا انسان کی منزل وہاں ہوگی۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ اپنے آپ کو بچا لینا دنیا کے اندر، دنیا کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، اور پریشانی سے مراد گناہوں کی زندگی جو ہے اس سے بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا، شیطانی چالوں سے بچ جانا، شیطانی وساوس سے بچ جانا۔ یہ بچ کر جب بندہ زندگی گزارے گا تو جہاں زندگی کا اختتام ہوگا وہیں انسان کی منزل ہوگی اور وہ کامیاب منزل ہوگی۔ یہ ہے تقویٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا